تمہید اصل قواعد کا بیان شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید کچھ باتیں قواعد فقہیہ تعارف و تاریخ کے تحت قواعد فقہیہ تعارف و تاریخ، اس کو واوین سے گھیر دینا، اس جملے کو قواعد فقہیہ تعارف و تاریخ کو واوین سے گھیر دو۔ اصل قواعد کو شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید کچھ ضروری باتیں قواعد فقہیہ تعارف و تاریخ کے تحت بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ قارئین کو قواعد فقہیہ سے متعلق ضروری معلومات اور ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جائے جسیم الدین لکھ رہے ہو، ایک ایک چیز لکھو، بہت قیمتی چیز ہے۔ قواعد فقہیہ پہلی بات تو لوگ پڑھاتے نہیں ہیں، دوسرے اس انداز میں نہیں پڑھائی ہو پاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن قواعد عموماً نہیں پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے بہت اس کو محنت سے پڑھیے اور اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اس کے لیے 10 ذیلی عناوین قائم کیے جا سکتے ہیں۔ وامق تیز لکھیے تھوڑا سا، میں نے کیا لکھایا؟ اور ایک طرح کی مناسبت پیدا ہو جائے اور اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ اس کے لیے 10 ذیلی عناوین قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 10 ذیلی عناوین قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ابھی جوائن ہوئے ہو تو 3 لائن چھوڑ کے لکھو۔ اس کے لیے 10 ذیلی عناوین قائم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، قاعدے کی تعریف۔ نمبر 2، قواعد کلی ہیں یا اکثری۔ یہ 10 نمبر پورے اتار لیجئے، اسکرین پہ جو لگا ہوا ہے 10 نمبر پورے۔ نمبر 1، قاعدے کی تعریف۔ نمبر 2، قواعد کلی ہیں یا اکثری۔ نمبر 3، قواعد فقہیہ کی اہمیت و فوائد۔ نمبر 4، قواعد فقہیہ سے بعض مسائل کے استثناء کی وجوہات۔ نمبر 5، قاعدہ، ضابطہ اور اصول میں فرق۔ نمبر 6، قواعد فقہیہ کی تعداد۔ اگر آواز باقی لوگوں کو ٹھیک جا رہی، کسی ایک کو کٹ رہی ہے تو اس میں کیا نیٹ کی پرابلم ہے۔ نمبر 7، اساسی قواعد، تعداد و تقسیم۔ نمبر 8،
قواعد فقہیہ کے مآخذ، نمبر 9 قواعد فقہیہ پر مطبوعہ کتابیں، اور نمبر 10 تاریخ تدوین قواعد فقہ، تاریخ تدوین قواعد فقہ۔ الحمدللہ، لکھا آپ نے مشائخ؟ لکھا؟ اور لوگ بتائیں۔ وہ کتنی اہم چیزیں ہیں، لیکن جو لوگ درس سے غائب ہیں ان کو کتنی اہم چیزیں چھوٹی جا رہی ہیں۔ شبیر شاداب بھی چکے ہیں، بہت اچھا۔ عمار لکھ رہے ہیں بھائی، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ عمار تو پورے آداب تلمیذی کو اختیار کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آن لائن پڑھنے سے طالب علم کے آداب ختم ہو جاتے ہیں، جو علم کا نور ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے، دور کو سے دیکھنے سے بیٹھنے سے کتاب کہیں ہوگی طالب علم کہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے مشائخ جو ہے، مشائخ بلخ، یہ تو پورا ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، آتے نمبر 1 پہ۔ نمبر 1 قاعدے کی لغوی تعریف۔ نمبر 1 لکھیے، قاعدے کی لغوی تعریف۔ اوپر لکھا تھا نا آپ نے عناوین جو قائم کی تو اس میں نمبر 1 پہ قاعدے کی تعریف تھی، تو قاعدے کی تعریف میں نمبر 1 لکھیے، قاعدے کی لغوی تعریف۔ لکھیے، قاعدہ کی جمع قواعد آتی ہے، قاعدہ کی جمع قواعد آتی ہے۔ اصولیین کے نزدیک اس کے لغوی معنی الاساس یعنی بنیاد کے ہیں۔ اصولیین کے نزدیک اس کے لغوی معنی الاساس یعنی بنیاد کے ہیں۔ الاساس دونوں سین سے رہے گا۔ قاعدہ کی جمع قواعد آتی ہے، اصولیین کے نزدیک اس کے لغوی معنی الاساس یعنی بنیاد کے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، غالباً سورہ بقرہ میں ہے نا، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے قد مکر الذین من قبلہم وقد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ اب یہاں پر بھی جو لفظ القاعدہ کی جمع القواعد ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے، اس کا حوالہ لکھیے النحل، سورۃ النحل آیت 26، سورۃ النحل آیت 26۔
تو وقد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر و فریب سے کام لیا تھا. قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر و فریب سے کام لیا تھا. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ نے ان کی عمارتیں بنیادوں سے اکھیڑ دی. سمجھ رہے ہیں؟ بنیادوں سے اکھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے پھینکا. تو یہاں پر بھی قواعد الاساس ہی کے معنی میں ہے. تو قاعدہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اصولین کے نزدیک؟ الاساس کا معنی ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے بھی یہ معنی ثابت ہے. اب چلیے لکھیے قاعدے کی اصطلاحی تعریف. قاعدے کی اصطلاحی تعریف دیکھیے، قاعدے کی اصطلاحی تعریف لکھتے ہوئے علامہ حموی فرماتے ہیں، حموی بڑا ہا سے، ہا میم واو یا، علامہ حموی فرماتے ہیں، ان کا اصل نام احمد ہے، احمد الحموی. علامہ حموی فرماتے ہیں القاعدہ، دیکھیے، القاعدہ هو حکم اکثری، هو حکم اکثری، هو حکم اکثری ينطبق على اکثر جزئیاته، ينطبق على اکثر جزئیاته لتعرف احکامها منه، لتعرف احکامها منه. حوالہ لکھیے غمز عیون البصائر، غا غین میم زا سے، علی الاشباہ والنظائر، صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر 6. تو علامہ حموی نے کیا فرمایا؟ ترجمہ لکھ لیجئے، قاعدہ ایسے حکم اکثری کو کہتے ہیں، قاعدہ ایسے حکم اکثری کو کہتے ہیں، قاعدہ ایسے حکم اکثری کو کہتے ہیں جو اپنی جزئیات، جو اپنی اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے، جو اپنی اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے، جو اپنی اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے، تاکہ ان جزئیات کے احکام اس قاعدے سے پہچانے جا سکیں. تاکہ ان جزئیات کے احکام اس قاعدے سے پہچانے جا سکے. تو دیکھیے قاعدے کی تعریف نکل کر یہ آئی کہ قاعدہ ایسے حکم اکثری کو کہتے ہیں جو اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے، اور اس قاعدے کے ذریعے سے ان جزئیات کے احکام معلوم ہو جاتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہونا چاہیے، اس جزئیے کا حکم کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قواعد کلی ہیں یا اکثری. دیکھیے قواعد کلی ہیں یا اکثری. کلی اکثری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اس قاعدے میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس کی اکثر جزئیات پر نافذ ہوتا ہے یا تمام جزئیات پر. یعنی اس قاعدے سے ریلیٹڈ جو جزئیات آتے ہیں سامنے، تو ان جزئیات پہ، تمام جزئیات پر اس کا حکم لاگو ہوگا یا کچھ پر ہوگا، اکثر پر ہوگا. یہ
یہ ہوتا ہے اس کا مفہوم، قواعد کلی ہیں یا اکثری. لکھیں آپ آگے. جی دیکھیے، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو قواعد اکثری ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے. کلی نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. جیسا کہ علامہ حموی کی تعریف سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. یہ بات واضح ہوتی ہے. جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ قواعد کلی ہوتے ہیں. لیکن جمہور کی رائے اکثری کی ہے. یعنی جمہور یہی کہتے ہیں کہ جو قواعد میں جو حکم ہوتا ہے وہ اس کے اکثر جزیات پر ہوتا ہے، کل جزیات پر نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بہت سے مسائل ایسے آپ کو مل جائیں گے جو دیکھنے میں اسی قاعدے کے مطابق لگتے ہیں لیکن ان کا حکم الگ ہوتا ہے. تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ اکثری ہوتے ہیں. اس سلسلے میں علامہ حموی لکھتے ہیں هي عند الفقهاء أكثرية لا كلي. هي عند الفقهاء أكثري لا كلي. یعنی قواعد فقہیہ فقہا کے نزدیک اکثری ہیں نہ کہ کلی. حوالہ لکھیے غمز عیون البصائر جلد 1 صفحہ 51. غمز عیون البصائر جلد 1 صفحہ 51. جی اس سلسلے میں مشہور مالکی فقیہ علامہ شہاب الدین قرافی مالکی فرماتے ہیں، اس سلسلے میں مشہور مالکی فقیہ علامہ شہاب الدین قرافی مالکی نے دونوں نقطہ نظر کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لکھا ہے کہ اکثر قواعد تو اکثری ہیں، اکثر قواعد فقہیہ تو اکثری ہیں لیکن کچھ کلی بھی ہیں. اکثر قواعد فقہیہ اکثری ہیں لیکن کچھ کلی بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان اکثر قواعد الفقہ اغلبیۃ
کہ اکثر قواعد فقہیہ اکثری ہیں، تو اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اکثری ہیں، یعنی مطلب کچھ اکثری کے بجائے کلی بھی ہیں۔ ان اکثر قواعد الفقہ اغلبیت، حوالہ لکھیے الفروق جلد 1 صفحہ 112۔ الفروق علامہ قرافی کی مشہور کتاب ہے، جس کا اصل نام ہے انوار البروق فی انواع الفروق، الفروق کے نام سے مشہور ہے۔ الفروق للقرافی جلد 1 صفحہ 112، جلد 1 صفحہ 112۔ تو یہ آپ کے سامنے بات آئی کہ قواعد کلیہ قواعد جو ہے وہ کلی ہیں یا اکثری۔ اس سلسلے میں اصل فقہ کا اختلاف ہے، لیکن یہ جو ہیں علامہ قرافی نے لکھا ہے کہ کچھ قواعد ایسے ہیں، تو یقیناً کچھ قواعد ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اکثر جو کلی ہے، جسے مثال کے طور پر لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا الضرر یزال، تو یہ قاعدہ ایسا ہے جو تقریباً ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا بالنیہ، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ قواعد ہیں جو ہر باب میں اور ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو لکھا ہے انہوں نے کہ یہ بات درست ہے کہ کچھ قواعد کو اکثری کلی کہہ سکتے ہیں، لیکن اکثر قواعد جو ہیں وہ اکثری ہیں۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی؟ علامہ حموی کے حوالے سے اور قرافی کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آئی۔ اب آتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ قواعد فقہیہ کی اہمیت و فوائد۔ ٹھیک ہے، قواعد فقہیہ کی اہمیت و فوائد کیا ہے؟ لکھیے قواعد فقہیہ کی اہمیت و فوائد کو، قواعد فقہیہ کے اہمیت و فوائد یوں تو بہت سے ہیں، لیکن 3 قواعد ان میں بہت اہم ہیں، لیکن 3 باتیں 3 فوائد بہت اہم ہیں، لیکن 3 فوائد بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 لکھیے، قواعد فقہیہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، قواعد فقہیہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں کے مختلف ابواب میں، ایک طرح کی جزئیات کو قاعدے کے ذریعے ذہن میں محفوظ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، قاعدے کے ذریعے ذہن میں محفوظ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا الضرورات تبیح المحظورات، اس قاعدے کے ذریعے وہ تمام مسائل بآسانی ذہن میں رکھے جا سکتے ہیں، جنہیں ضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے، جیسے مردار کھانا، کلمہ کفر کہنا، مریض کو خون دینا،
مریض کو خون دینا، کسی واقعے کی تحقیق کے لیے پوسٹ مارٹم کرنا، بغیر غسل و کفن کے کورونا کی میت کو دفن کرنا، بغیر غسل و کفن کے کورونا کی میت کو دفن کرنا وغیرہ۔ اسی طرح کل قرض جر نفعا فهو ربا، اسی طرح کل قرض جر نفعا فهو ربا، اس قاعدے کے ذریعے بینک لاٹری، شیئر مارکیٹ اور منی ایکسچینج کے بہت سے مسائل ذہن میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے قواعد کے ذریعے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آدمی کا۔ قواعد فقہیہ کے ذریعے سے ایک قاعدے کے ذہن میں بہت سارے اس طرح کے جو مسائل اس کے ذہن میں آتے ہیں بآسانی آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 لکھیے، قواعد فقہیہ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے قواعد فقہیہ کا دوسرا، تفصیل میں مت جائیے، یہ تفصیل آگے خود آئے گی۔ الضرورات تبیح المحظورات ہے، کل قنزر نفع، یہ سب مثالیں آگے خود بہت آئیں گی، ہم دیں گے، پریشان ہیں۔ قدیم مثالیں، جدید مثالیں، سب جھوا بھر دے دیں گے کہ پریشان ہو جاؤ لکھتے لکھتے، ٹھیک ہے؟ ٹائم آنے دیجیے۔ تو میں نے برسبیل مثال برسبیل تذکرہ میں لکھا دیا ہے، باقی تو ابھی 1.5 مہینہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت ساری مثالیں آئیں گی، تفصیل کی نہیں، تفصیل کی بھی تفصیل آئے گی۔ دیکھیے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، قواعد فقہیہ کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قواعد پر نظر ہونے سے مسائل شرعیہ کی حکمتوں اور علتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قواعد فقہیہ پر نظر ہونے سے مسائل شرعیہ کی حکمتوں اور علتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مثلا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مثلا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اور الضرر یزال ذا سے، اور الضرر یزال، ان قواعد سے یہ علت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں ضرر کو گوارا نہیں کیا گیا ہے، اور عقل انسانی بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا خیال؟ عقل اس کا تقاضا کرتی کہ نہیں کرتی ہے؟
اب کسی کو پہلے یہ چیز آپ سمجھا دیجئے کہ دیکھیں شریعت کا ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ ضرر کو دور کیا جاتا ہے، الضرر یزال۔ اب اس کے بعد اگلے مسئلے کو سمجھائیے تو اس کو سمجھنا بالکل آسان، ہاں یہ تو بہت اہم بات آپ نے بتا دی ہے، یا بتایا کہ بھائی شریعت کا اصول ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، نہ خود تکلیف اٹھاؤ نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اب اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھاؤ گے تو بہت آسان سمجھ میں آ جائے گا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہے شریعت نے بتائی ہے۔ اسی طریقے سے الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، اس قاعدے سے یہ حکمت سامنے آتی ہے کہ یقین کا مقام بڑھا ہوا ہے، کہ یقین کا مقام بڑھا ہوا ہے اور شک کا درجہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے یقین کو فوقیت حاصل ہونا چاہیے۔ اب یہ بات پہلے آپ کسی کو سمجھا دیجئے، یہ بات پہلے کسی کو آپ سمجھا دیجئے، اس کے بعد پھر اس کو وہ نفس مسئلہ سمجھائیے، جیسے کسی کو قطرے ٹپکنے کا شک ہوتا ہے، خروج ریح کا شک ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پہلے یہ بات آپ سمجھائیے اس کو، اس کے بعد اگلی بات بتاؤ گے تو اس کو فوراً سمجھایا تو بہت صحیح بات ہے، قیمتی چیز ہے یہ تو، یہ ہم کو جس کا یقین ہے اور اس کے بارے ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، پھر شک پیدا تو شک کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے شریعت کی حکمتوں اور علتوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نمبر 3 لکھیے، جدید مسائل کے حل میں بھی نمبر
चुनांचे ब्लड डोनेशन का हुक्म, आज़ाए इंसानी के ट्रांसप्लांटेशन का मसला, आज़ाए इंसानी के ट्रांसप्लांटेशन का मसला, इंजेक्शन से, नहीं इंजेक्शन दीजिए, ये ट्रांजेक्शन का मसला और इस किस्म के दीगर मसाइल अज़रूरात तबीहुल महज़ूरात से मुस्तंबत होते हैं, अज़रूरात तबीहुल महज़ूरात से मुस्तंबत होते हैं। तो खुलासा ये निकल कर आया कि क़वाइद फ़िक़हिया की अपनी जगह बहुत अहमियत और फ़वाइद हैं। उनमें एक बड़ा फ़ायदा तो ये है कि एक तरह के मसाइल को ज़हन में रखना किसी कायदे के तहत आसान हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उनकी वजह से बहुत से मसाइल की हिकमतों और इल्लतों को समझना और समझाना आसान हो जाता है। तीसरा फ़ायदा यह होता है कि जदीद मसाइल के हल करने में क़वाइद का बड़ा किरदार होता है। उनके जरिए से आदमी जदीद मसाइल को हल कर सकता है, या तो जहां पर फुक़हा की इबारत नहीं मिलती वहां पर, या मिलती है तो मजीद तायद के लिए। समझ रहे हैं? चुनांचे फ़िक़ह एकेडमी से जो भी किताबें तबा होकर आई हैं तो उनको आप देखें तो आपको एक बड़ी तादाद उन किताबों में क़वाइद फ़िक़हिया की मिलेगी। शायद कोई शाद नादिर कोई ऐसा मसला होता हो जिसमें हम लोग क़वाइद से इस्तिदलाल न करते हों, क्योंकि मैं भी 6 सालों से एकेडमी से लगा हुआ हूँ और मुस्तकिल मकाले में भी लिखता हूँ, तो अंदाजा होता है कि तकरीबन तमाम लोग क़वाइद फ़िक़हिया से इस्तिदलाल करते हैं। अब क़वाइद फ़िक़हिया पे जितनी आपकी गहरी नजर होगी उतना आप उससे इस्तिफादा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक आगे कौन सी बात आ रही है। नंबर 4 लिखिए कि क़वाइद फ़िक़हिया से बाज़ मसाइल के इस्तिस्ना की वजूहात। 10 अनाविन लिखा था ना, तो 10 अनावीन में से चौथा उन्वान के लिखाया था क़वाइद फ़िक़हिया से बाज़ मसाइल के इस्तिस्ना की वजूहात। ये लिखिए, लिखिए लिखिए गुज़िश्ता बयान से बात मालूम हो चुकी है, गुज़िश्ता बयान से बात मालूम हो चुकी है कि जमहूर के यहाँ गुज़िश्ता बयान से बात मालूम हो चुकी है कि जमहूर के यहाँ क़वाइद कुल्ली नहीं होते हैं बल्कि अक्सरी होते हैं। क़वाइद कुल्ली नहीं होते हैं बल्कि अक्सरी होते हैं। चुनांचे बाज़ मसाइल ऐसे हैं, चुनांचे बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि वो देखने में किसी कायदे के मुताबिक मालूम होते हैं, कि वो देखने में किसी कायदे के मुताबिक मालूम होते हैं, लेकिन दर हकीकत उस कायदे से अलग होते हैं, लेकिन दर हकीकत उस कायदे से अलग होते हैं। ऐसे मसाइल को उसूलियीन की इस्तिलाह में, ऐसे मसाइल को उसूलियीन की इस्तिलाह में मुस्तस्नयात कहते हैं, मुस्तस्नयात कहते हैं। ऐसे मसाइल को उसूलियीन की इस्तिलाह में मुस्तस्नयात कहते हैं। कायदे से मसाइल के मुस्तस्ना होने की मुंदरजा झेल वजूहात हैं।
قاعدے سے مسائل کے مستثنی ہونے کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بعض مرتبہ مسائل کا استثناء مطلب سمجھ رہے ہو نا، یعنی اس قاعدے کا جو حکم معلوم ہو رہا ہے، اس قاعدے کی طرح جو نظر آ رہا ہے دوسرا مسئلہ، اس کا حکم الگ ہو، اسی کو مستثنیٰ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت مثالیں اس کی آئی کتاب میں، پریشان نہ ہوں۔ نمبر 1، بعض مرتبہ مسائل کا استثناء وقتی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وقتی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک قاعدہ یہ ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز نہیں ہے۔ مثلاً ایک قاعدہ یہ ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز نہیں ہے۔ لا اجرت علی الطاعہ یا لا اجرت علی العبادہ، اجرت علی الطاعات جائز نہیں ہے۔ اب اس قاعدے سے امامت اور تعلیم قرآن کی اجرت مستثنی ہے۔ اب اس قاعدے سے امامت اور تعلیم قرآن کی اجرت مستثنی ہے، لیکن یہ استثناء وقتی ضرورت کی بنا پر ہے۔ کیونکہ یہ استثناء وقتی ضرورت کی بنا پر ہے۔ چنانچہ اگر بیت المال کا نظام پھر قائم ہو جائے اور حکومت علماء اور ائمہ کے مصارف کو برداشت کرنے لگے تو یہ استثناء ختم ہو جائے گا۔ تو ہے کہ نہیں بولیے؟ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ اجرت علی الطاعت جائز نہیں ہے۔ اب امامت اور تعلیم قرآن بھی طاعت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی بھی اجرت جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب سے بیت المال کا نظام ختم ہوا اور حکومت اسلامیہ نے اپنے خزانے کے دروازے بند کر دیے، تو اگر علماء اور ائمہ کو اگر اس پیسے سے روک دیا جائے گا تو نہ کوئی امامت کرے گا، نہ کوئی قرآن کی تعلیم دے گا۔ سب جا کے وہاں بڑھیا آرام سے کام کرنے لگیں گے۔ کوئی میل میں کام کرے گا، کوئی فیکٹری میں کام کرے گا، کوئی بھٹے میں کام کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ٹھیلا لگائے گا، کوئی سبزی بیچے گا، کوئی پھل بیچے گا۔ تو یہ سارے کام بند ہو جائیں گے۔ تو جب تک کہ بیت المال کا نظام قائم نہیں ہوتا ہے، خلافت اسلامیہ ذمہ داریاں نہیں لیتی ہے، یہ استثناء باقی رہے گا، اور جب یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو استثناء بھی ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2 لکھیے، بعض مرتبہ کچھ مسائل کا حکم اس لیے بھی مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے، بعض مرتبہ کچھ مسائل کا حکم قاعدے سے اس لیے بھی مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا مدار استحسان پر ہوتا ہے، اس قاعدے کا حکم، اس قاعدے کا مدار استحسان پر ہوتا ہے۔
جبکہ قاعدے کی بنیاد قیاس ہوتی ہے، جبکہ قاعدے کی بنیاد قیاس ہوتی ہے۔ چنانچہ استحسان اور قیاس کے مختلف ہونے کی وجہ سے حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قاعدے کی جو بنیاد ہے وہ قیاس پر ہے، اور جو آپ کے سامنے حکم ہے، مسئلہ موجود ہے، وہ استحسان کی بنا پر ہے۔ اب ایک قیاس اور استحسان کیا ہے، ان کی مزید مثالیں کیا ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ قواعد کے بعد جب ہم اصول فقہ آپ کو پڑھائیں گے تو اس میں پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثال آئے گی، کئی مثالیں وہاں پہ آئیں گی، اس کی ہم آپ کو مثالوں سے سمجھا دیں گے۔ نمبر 3 لکھیے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس مسئلے کا حکم مستثنی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیا میں نے لکھا ہے؟ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اتنے لکھا تھا میں نے، ہاں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس مسئلے کو مستثنی کیا گیا ہے وہ کسی دوسرے قاعدے پر مبنی ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے قاعدے پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ ہمیں بادی النظر میں لگتا ہے، جبکہ ہمیں بادی النظر میں لگتا ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث قاعدے کے تحت ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ہم کو لگتا ہے دیکھنے میں کہ اس مسئلے کا حکم اس قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن مزید غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ مسئلہ دوسرے قاعدے پر مبنی ہے، جو دوسرا الگ سے قاعدہ ہے، بنایا گیا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی قاعدے کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے ایک ہی مسئلے کے سلسلے میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے اور وہ اس کا تقاضا اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس قاعدے کے بجائے اس قاعدے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی بھی کئی مثالیں آئیں گی، بہت مثالیں اس کی ہیں، یا مزید تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر میں سمجھ لیجئے خالی۔ اس کی بہت سی مثالیں الاشباہ والنظائر میں موجود ہیں، اس کی بہت سی مثالیں الاشباہ والنظائر میں۔ تیسرا پھر سے لکھ لیجئے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کسی اور قاعدے پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ بادی النظر میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث مسئلے کے تحت ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو مسئلہ جزیہ اس قاعدے کے تحت آنا چاہیے، لیکن وہ اس قاعدے کے بجائے دوسرے قاعدے پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں الاشباہ والنظائر میں موجود ہیں۔ جی، مثلا مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو یہ بات۔ مثال کے طور پر جیسے قاعدہ کی کل قرض جر نفعا فهو ربا ہے نا، یہ قاعدہ ہے، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ ناجائز ہے، ربا ہے، سود ہے، یہ قاعدہ ہو گیا۔ اب کوئی آدمی بالکل کیا نام ہے قلاش ہے، فقیر ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کو کیا کہتے ہیں پیسہ دینے کو تیار بھی نہیں، قرضہ، البتہ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے سودی لون لے لو، تو اس قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ کل قرض جر نفعا فهو ربا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مجبور آدمی بھی قرضہ نہیں لے سکتا ہے، سودی قرض بینک سے لون نہیں لے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ اپنی تجارت کے لیے لے سکتا ہے، نہ گھر بنانے کے لیے لے سکتا ہے، نہ ہوم لون لے سکتا ہے۔ ایک قاعدہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ کیا موجود ہے؟ خود فقہ کیا کہ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربا، یجوز للمحتاج کہ محتاج شخص کے لیے الاستقراض بالربا، سودی قرض لینا جائز ہے۔ تو دو قاعدے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دو قاعدے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سنیے،
ایک طرف قاعدہ کیا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، اور دوسری جانب قاعدہ کیا موجود ہے کہ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. اب اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی آدمی ایسا آتا ہے جو بہت پریشان ہے، اس کے پاس تجارت کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں بن پا رہا ہے، رہنے کے لیے کوئی اپنا مکان نہیں ہے، کرائے پہ رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی سودی قرض نہیں کے علاوہ پیسہ کوئی دے تیار نہیں ہے ہماری غربت کو دیکھتے ہوئے، تو کیا میں گھر بنانے کے لیے اپنے یا اپنی چھوٹی موٹی تجارت قائم کرنے کے لیے لون لے سکتا ہوں؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلا قاعدہ دیکھیے تو نہیں لے سکتا ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا کو آپ دیکھیں گے تو وہ سودی لون نہیں لے سکتا ہے کہ نہیں. تو اور یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ لے سکتا ہے. یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح کو دیکھیں تو لے سکتا ہے. تو یہ جو مسئلہ جزیہ آپ کے سامنے آیا ہے، جو مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے تحت آنا چاہیے تھا، کل قرض جر نفع کے تحت، لیکن اس کی حالت بتا رہی کہ اس کو اس قاعدے کے تحت نہیں آنا چاہیے بلکہ یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح کے تحت آنا چاہیے. تو یہی ہم نے اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کا حکم الگ نظر آتا ہے، اس کا حکم چینج ہوتا ہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ بعض نظر میں اس کا حکم اس قاعدے کے تحت ہونا چاہیے، لیکن وہ اس قاعدے کے بجائے کسی اور قاعدے کے تحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی اور قاعدے کے تحت وہ ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے استثناء کیوں آخر ہو رہا ہے. تو استثناء کی وجوہات میں سے کچھ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کو بعض مسائل لگتے ہیں کہ اس قاعدے کے تحت ہوں گے، حالانکہ وہ اس قاعدے کے بجائے دوسرے قاعدے کے تحت ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان کا حکم الگ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں. چلیے اب اس میں ایک بات آتی ہے نمبر 5، قاعدہ اور ضابطہ اور اصول میں فرق. لکھیے قاعدہ، ضابطہ اور اصول میں فرق. لکھیے قاعدہ اور ضابطے کی تعریف تقریباً ایک ہی ہے. قاعدہ اور ضابطہ کی تعریف تقریباً ایک ہی ہے، اور دونوں میں یکسانیت بھی پائی جاتی ہے. اور دونوں میں یکسانیت بھی پائی جاتی ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک باریک فرق یہ ہے، کہ قاعدے کے تحت کئی ابواب کی جزئیات آ جاتی ہیں. کہ قاعدے کے تحت کئی ابواب کی جزئیات آ جاتی ہیں، جبکہ ضابطے کے تحت صرف ایک باب کی جزئیات آتی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جبکہ ضابطے کے تحت صرف ایک باب کی جزئیات آتی ہیں. بات سمجھ میں کہ نہیں؟ قاعدے کے تحت کیا ہے مختلف، یعنی کتاب الطہارہ سے بھی آ سکتا ہے، کتاب الزکاۃ سے بھی آ سکتے ہیں، کتاب البیوع سے بھی آ سکتا ہے، کتاب الحج سے بھی آ سکتا ہے، لیکن ضابطے میں صرف ایک باب کا آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں الفرق بین الضابطۃ والقاعدہ، الفرق بین الضابطۃ والقاعدہ ان القاعدة تجمع نوعا من ابواب شتى،
أن القاعدة تجمع نوعا من أبواب شتى والضابطة تجمعها من باب واحد تو دیکھا ابن نجیم مصری نے بھی وہی بات لکھی ہے. الفرق بین الضابطۃ والقاعدہ کی ضابطہ اور قاعدہ کے درمیان فرق یہ ہے ان القاعدہ تجمع نوعا من ابواب شتى کہ قاعدہ یہ مختلف ابواب کی ایک ہی طرح کے مسائل کو جمع کر لیتا ہے، جبکہ ضابطہ جو ہوتا ہے تجمعها من باب واحد وہ ایک ہی باب کے مختلف مسائل کو جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے، حوالہ لکھیے الاشباہ والنظائر صفحہ 48 الفن الثانی. الاشباہ والنظائر صفحہ 48 الفن الثانی. اس کی مثال کئی ایک ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر آپ لکھ لیجئے آزاد کو آواز نہیں آ رہی، آواز کو بتا، آزاد کو آواز نہیں آ رہی ہے تو آزاد سے کہو کہ ذرا صحیح مرتبہ لیفٹ کر کے جائیں، کوئی پرسنل بتا دو ان کو. اچھا اب کیا میں نے بتایا، مثال کے طور پر حوالہ دوبارہ لکھائیں، حوالہ لکھیے الاشباہ والنظائر صفحہ 48 الفن الثانی. مثال کے طور پر فقہا نے لکھا ہے، مثال کے طور پر فقہا نے لکھا ہے الفاسد والباطل سویان فی العبادہ. الفاسد والباطل سویان فی العبادہ کہ عبادت کے معاملے میں فاسد اور باطل دونوں برابر ہیں. اگر آپ کی عبادت باطل ہو گئی تو بھی دوبارہ پڑھنا ہے، اور فاسد ہو گئی تو بھی دوبارہ کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فاسد اور باطل یہ دونوں عبادت کے معاملے میں تو برابر ہیں، لیکن معاملات میں برابر نہیں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، معاملات میں برابر نہیں ہوتے ہیں، معاملات میں الگ الگ ہوتے ہیں. تو اب یہ قاعدہ ہوا، یہ ضابطہ ہوا، یہ قاعدہ ہوا کہ ضابطہ ہوا، کیونکہ یہ خاص باب یعنی عبادات کے باب سے تعلق رکھتا ہے، معاملات کے باب میں اس کا کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ قاعدہ نہیں ہوگا بلکہ ضابطہ ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا ایک ضابطہ زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں کہ لا يجوز دفع الزکوٰۃ الی ما بینہما زواج او ولاد. جن دو لوگوں کے درمیان زواج کا تعلق ہو یا ولاد کا تعلق ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. تو بتائیے یہ ضابطہ کہیں اور کام آئے گا؟ یہ صرف زکوٰۃ کے باب سے متعلق ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ حج میں نہیں کام آئے گا، یہ آپ کو باب النکاح میں کام نہیں آئے گا، یہ معاملات میں کام نہیں آئے گا. تو یہ قاعدہ ہوگا یا ضابطہ ہوگا؟ یہ قاعدہ ہوگا یا ضابطہ؟ یہ ہوگا، صرف ضابطہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو جوف تک پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جوف تک پہنچ جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں تو بتائیے اس کا تعلق روزے کے علاوہ زکوٰۃ سے بھی ہوگا کیا؟ اس کا تعلق روزے کے علاوہ زکوٰۃ سے نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہوگا؟ قاعدہ ہوگا کہ ضابطہ ہوگا. تو معلوم ہے کہ ایک خاص باب سے کے جو مسائل کو جمع کرتا ہو، جزیات کو جمع کرتا ہو، اس کو ضابطہ کہیں گے، اور جو مختلف ابواب فقہیہ کو جمع کر لیتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ قاعدہ. تو قاعدہ اور ضابطہ میں فرق سمجھ میں آیا؟ جی چلیے اب اصول پہ آتے ہیں. لکھیے اصول کا تعلق تمام ابواب فقہیہ سے ہوتا ہے. اصول کا تعلق تمام ابواب فقہیہ سے ہوتا ہے. گویا اصول کلی ہوتے ہیں، گویا اصول کلی ہوتے ہیں
اس لیے تمام ابواب فقہیہ کو شامل ہوتے ہیں، اس لیے تمام ابواب فقہیہ کو شامل ہوتے ہیں، جبکہ قواعد اکثری ہوتے ہیں اور اکثر ابواب پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ضابطہ کسی ایک فقہی باب سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ کہ سب سے چھوٹا ضابطہ ہوتا ہے، ضابطہ کسی ایک باب سے متعلق ہوتا ہے، اور قاعدہ جو ہوتا ہے وہ کئی ابواب سے متعلق ہوتا ہے، اور اصول جو ہوتے ہیں وہ تمام ابواب سے متعلق ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ اصول سب سے بھاری ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قواعد ہوتے ہیں، پھر کیا ہے ضوابط ہوتے ہیں، ضوابط ایک باب سے متعلق ہوتے ہیں، قواعد کئی ابواب سے متعلق ہوتے ہیں، اور اصول تمام ابواب سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ہوا قاعدہ، ضابطہ اور اصول میں فرق۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، اب نمبر 6 پہ آتے ہیں، قواعد فقہیہ کی تعداد۔ لکھیے، قواعد فقہیہ کی تعداد لکھیے۔ لکھیے، قواعد فقہیہ کی تعداد کے متعلق، قواعد فقہیہ کی تعداد کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ قواعد فقہیہ کی تعداد کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ پھر بتاؤ، لیکن مولانا عمیم الاحسان مجددی رحمت اللہ علیہ نے عمیم الاحسان مجددی رحمت اللہ علیہ نے مختلف کتابوں کے قواعد کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ مختلف کتابوں کے قواعد کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور کل 426 قواعد نقل کیے ہیں، اور کل 426 قواعد نقل کیے ہیں، اور کل 426 قواعد نقل کیے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قواعد کی تعداد 450 کے قریب ہے، قواعد کی تعداد 450 کے قریب ہے۔ انہوں نے یہ قواعد مندرجہ ذیل 11 کتابوں سے اخذ کیے ہیں، انہوں نے یہ قواعد مندرجہ ذیل 11 کتابوں سے اخذ کیے ہیں۔ بس 11 کتابیں لکھ لیجئے، بس چھوڑ دیں گے آپ لوگوں کو، نماز پڑھیں گے۔ نمبر 1 لکھیے، السیر الکبیر۔ نمبر 2 اصول الکرخی۔ نمبر 1 السیر الکبیر، نمبر 2 اصول الکرخی، نمبر 3 تأسیس النظر، تأسیس النظر۔ نمبر 4 الہدایہ، الہدایہ۔ نمبر 5 المنار، نمبر 5 المنار۔
نمبر 6 الاشباہ والنظائر. نمبر 6 الاشباہ والنظائر. نمبر 7 البحر الرائق. نمبر 7 البحر الرائق. نمبر 8 الدر المختار. الدر المختار. نمبر 9 مسلم الثبوت. نمبر 9 مسلم الثبوت. نمبر 10 رد المحتار. رد المحتار جسے فتاوی شامی کہتے ہیں. نمبر 11 مجلۃ الاحکام العدلیہ. نمبر 11 مجلۃ الاحکام العدلیہ ترکی والی. تو یہ 11 کتابیں ہیں جن کے تمام قواعد کو مولانا عمیم الاحسان مجددی نے قواعد الفقہ میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. جن میں سے جو مجلۃ الاحکام جو آخری کتاب ہے اس کے اندر جو 99 قواعد ہیں وہی قواعد انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تأسیس النظر میں نے بتایا. تأسیس النظر للدبوسی ابو زید دبوسی کی کتاب کا نام ہے تأسیس النظر. عمیم الاحسان یہ میں نے کتابیں لکھائی ہیں. ان کتابوں کے مصنف کا نام خود تلاش کر لیجئے گا آپ. سمجھ رہے ہیں. مجلۃ الاحکام العدلیہ اس کا بھی تفصیلی تعارف کرائیں گے. جب کتاب شروع کرائیں گے تو اس کا تفصیلی تعارف بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ کتاب کیسے لکھی گئی, کن پس منظر میں لکھی گئی, کن لوگوں نے مل کر لکھا, کن لوگوں نے اس کی شروحات لکھی ہیں, کون سی معتبر ہے کون سی غیر معتبر ہے, وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. سمجھ رہے ہیں. چلیے صاحب. لیکن تعداد بہت مختصر القدوری ہے. کیا بات ہے ہمارے مشارکین کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے یا انجن نہیں گرم ہو رہا ہے لوگوں کا. چلو ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ.